نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو بیان ہے وہ روزے کی یعنی حقیقت کا روزہ کیا ہے۔ تو ایک ہے شریعت کا روزہ، تو شریعت کا روزہ تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ اور شریعت کا جو روزہ ہے یہ جو ہمارے اندر ہوا سے حیوانیاں ہیں اس کو کمزور کرتا ہے، اور ہمارے اندر جو ہوا سے ملکوتی ہیں اس کو بیدار کرتا ہے۔ شریعت کا روزہ ملکوت تک پہنچاتا ہے، اور طریقت کا پھر روزہ ہے جس میں زبان سے برا نہیں کہنا، آنکھ سے برا نہیں دیکھنا، یعنی اپنے ہاتھ پیر اور جملہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے اجتناب کرنے کا نام ہے، جو پیر کامل سے عطا ہوتا ہے یہ طریقت کا روزہ۔ تو یہ طریقت کا روزہ جو ہے اس کی رسائی جو ہے عالم جبروت تک ہے، مگر حقیقت کا جو روزہ ہے اس کی جو رسائی ہے عالم لاہوت تک ہے۔ تو خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت کے روزے کے بارے میں پختہ کشائی کرتے ہیں، اور اپنے مرید خاص خلیفہ راشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرماتے ہیں، اور تعلیم میں جو ہے وہ چند حدائث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ اب وہ حدائث مبارکہ کبھی ہم کو کتب حدیثوں میں نہیں ملتی، کیونکہ کئی تصوف کی کتابوں میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ہمیں حدائث کی کتابیں نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حدیثیں نہیں ہوتی، بلکہ ہوتی ہیں مگر کبھی کبھی مشہور نہیں ہوتی۔ اور جو بھی محدثین نے حدیث کی کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا ہے انہوں نے اپنے باب کے اعتبار سے اس میں حدیثوں کو جمع کیا ہے، جو چیپٹر ہے اس اعتبار سے انہوں نے ان حدائث کو جو ہے جمع کیا۔ اب بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ 3 لاکھ صحیح حدیث کے حافظ تھے، اور علم حدیث میں حافظ اسے کہتے ہیں جس کو کم از کم 1 لاکھ حدیث یاد ہو۔ تو آتا ہے کہ 3 لاکھ حدیث، اور ایک روایت ملتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی۔ چلیے ہم اس پہ بھی اکتفا کر لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی۔ تو آپ نے بخاری شریف کے اندر جو ہے 7563 حدیث کیوں رکھی، اور اس میں سے بھی مقررہ حدیث ہیں۔ اگر ہم مقررہ حدیث نکال دیں تو 4000 حدیث مل جائے گی۔ تو آپ نے پھر دیگر جو حدائث ہیں وہ کیوں نہیں ڈالی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو باب باندھا، آپ نے جو چیپٹر لکھا اس میں جو حدیثیں آئی آپ نے وہ رکھ دیا، اور اس کے اندر ضخامت نہ ہو جائے، وہ اتنی طویل یعنی اتنی موٹی نہیں ہو جائے کہ لوگ پڑھنے سے اوب نہ جائے۔ اس لیے آپ نے جو ہے ان حدیثوں میں سے بھی خاص حدیثوں کو چنا، صحیح حدیث میں سے بھی، پھر اس میں سے بھی چن کے آپ نے جو خاص الخاص جو حدائث تھی اس کو آپ نے جو ہے بخاری شریف کے اندر رکھا۔ ابھی امام حاکم کی المستدرک دیکھیے، اس میں آپ جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری کی شرطوں پر تھی، یہ جو حدیث ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی شرطوں پہ تھی، یہ جو ہے شیخین کے جو ہے شرائط پر حدیث تھی۔ تو آپ نے امام حاکم رحمۃ اللہ نے المستدرک، اس کے لیے اس کا نام ہی آپ نے مستدرک رکھا، یعنی المستدرک رکھا۔ کیوں مستدرک کا؟ یعنی ترک کی ہوئی، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے جو حدیث ترک کر دی، یعنی ان کی شرطوں پہ ہونے کے باوجود، تو ان حدائث کو جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حدیث کی کتاب میں جمع کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہے جو 5ویں صدی کے اندر ہوئے ہیں، 5ویں صدی میں،
اس سے ماں قبل جو ہے امام بہقی رحمۃ اللہ کا دور گزرا ہے، امام حقی رحمۃ اللہ کا دور گزرا ہے، تو یعنی قریب ہی کے دور سے گزرے ہیں۔ تو آئیے حقیقت کے روزے کے تعلق سے جو ہے حضور خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، روزے کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی خواہشات سے بند رکھے۔ روزے کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی، دنیاوی نہیں، دینی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات دینی مثلا خواہشات بہشت و حور وغیرہ عبد اور معبود کے درمیان حجاب یعنی رکاوٹ ہے، ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کر سکتا، اور خواہشات دنیاوی مثلا خواہش جا و مال، خواہشات نفسانی وغیرہ تو سراسر شرک ہے، یعنی شرک تک پہنچا دیتے۔ یعنی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا، یعنی خواہشات نفسانی کو، تو خواہشات نفسانی جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے؟ شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں، آگے آپ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف فکر و خیال کرنا، قیامت کا خوف و بہشت کی ہوس اور آخرت کی فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیز ہے۔ روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جبکہ انسان خدا کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر دے، یعنی غیر اللہ کا اسے مطلق علم نہ رہے، اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر طرف کا خوف اپنے دل سے نکال ڈالے۔ سمجھے؟ یعنی دینی بھی خواہشات ہٹا دے اور دنیاوی بھی۔ اس لیے جو صاحب واصلین جو ہوتے ہیں ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ وصل کا ہوتا ہے، ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ وصل کا ہوتا ہے، جو واصلین کا روزہ وصل کے لیے رکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی دینی بھی دنیا بھی دونوں خواہشات کو چھوڑ دے۔ اس لیے سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، کافروں کو دوزخ یا پارسا کو جنت دیں، دونوں کی نہیں پرواہ جبکہ تو ہمارا ہے۔ یعنی پارسا کو جنت دے، کیا معنی ہے؟ کہ جنت بھی مخلوق ہے اور ہم بھی مخلوق ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم اشرف المخلوق ہے، ہم اشرف المخلوق ہے، یعنی جنت سے بھی ہم افضل ہیں، اور جنت ہمارے لیے بنائی گئی، ہم جنت کے لیے نہیں۔ تو جنت بھی مخلوق اور ہم بھی مشرف، تو دونوں میں اشرف کون؟ تو اشرف حضرت انسان ہے۔ اب ایک اور حدیث خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے، روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ، روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی۔ کیا بات ہے؟ روزے حقیقی کی ابتدا دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی۔ اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لی، یعنی کیا کر لے؟ ذہن نشین کر لے، یعنی جاننا چاہیے کہ روزہ حقیقی کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے۔ سو واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے، اور ان کی انتہا یعنی افطار یہ ہے کہ قیامت میں اسے دیدار الہی نصیب ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزدار کے لیے دو یعنی بشارتیں ہیں، دو خوشخبری ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک قیامت کے اندر، یعنی اس کو دیدار نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ افطار کے وقت یعنی اس کے لیے خوشخبری ہے، کیا معنی کہ خوشی کیا ہے؟ تو یعنی جو جسم ہے یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو یہ جسم جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جب وہ روزے کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو ایک پورا کیا
اور پھر یہ جسم کو ایک خوشی یعنی پورا کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ کھاتا ہے تو اسے ایک الگ ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ آگے جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ لے کر آتے اور فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار الہی کے وقت۔ تو اے عمر، عوام کے روزے میں پہلا روزہ ہے اور آخر میں افطار، لیکن حقیقی روزے میں اول افطار ہے اور آخر میں روزہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! حقیقت کا روزہ۔ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار یار کے لیے۔ یہ اہل حق کا روزہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں آخر میں روزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجذوب سالک، یعنی ولایت کے اندر مجذوب سالک اور سالک و مجذوب، تو جو کہ خدا رسیدہ ہیں وہ ہمیشہ روزہ رہتے ہیں، کسی وقت بھی ان کا افطار نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ حقیقی کے لیے افطار شرط نہیں کہ کبھی روزہ رکھوں اور افطار کروں، وہ ہمیشہ روزہ ہی دار رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ پیش کرتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں جن میں کھانے پینے اور جماع سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقی روزہ نہیں بلکہ یہ روزہ مجازی ہے، فنا کے یہ معنی ہے کہ اسرار الہی ان کو حاصل نہیں ہوئے، وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہے اور حقیقت سے بے بہرا ہے۔ لیکن اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا اور تمام خطرات نفسانی و انسانی اس میں حائل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے روزے داروں کے قول فعل سب غیر اللہ ہیں، ایسا روزہ یعنی مجازی ہرگز ہرگز حقیقی رحمانی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! اس ظاہری اور مجازی روزے سے بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر یعنی انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مفلسوں کی اور پیاس کا احساس کر سکے اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکے، اور اس کے سوا اس ظاہری روزے سے اور کیا فائدہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حقیقت کے روزے کو سمجھیں گے کیسے؟ حقیقت کے روزے کو اگر آپ سمجھنے جاؤ گے تو کبھی زندگی میں سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو اب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس طرف لے کر آتے ہیں کہ اس حقیقت کے روزے کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے، کون ہے جو تجھے اس حقیقت کے روزے سے واقف کرا سکتا ہے؟ اس لیے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اسرار الہی کو معلوم کرنا ہے۔ تو آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے مرشد بے دین ہوتا ہے، بے مرشد بے دین ہوتا ہے، اور بے دین معرفت الہی سے بے بہرا ہوتا ہے، اور معرفت الہی سے کورا ہے، اس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، اور جس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہ ہو اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوتا، اور جس کا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو اس کا کوئی دوست یار نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ بغیر مرشد کے معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ دھیان رکھنا، شیطان جو ہے کروڑوں برس عبادت کیا مگر معرفت الہی کے دریا کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، اگر وہ ایک گھونٹ پی لیا ہوتا تو کب کا پار ہو گیا ہوتا۔ تو اس لیے کیا ہو گیا، اتنی عبادت کے باوجود وہ راندے درگاہ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی مرشد نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی مرشد ہوتا تو معرفت کے دریا سے اسے کئی گھونٹ پلا دیا ہوتا، اور وہ جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام میں وہ جلوہ یار دیکھ کر سجدہ کر دیا ہوتا، کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ آئینہ پروردگار تھے، تجلیات کے، اللہ کے تجلیات کے آئینہ پروردگار بنے ہوئے تھے، اور ان کو اس میں وہ نور نظر آتا۔ اور ایک جگہ حدیث پاک لے کر آتے ہیں کہ یعنی میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہے، ان کے مرتبے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے عمر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لے کر آتے اور کہتے ہیں کہ اے عمر، سالکان غیر مجذوب، جو سالکان غیر مجذوب بہر صحبت کامل مرشد کے معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اصلاح باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، بغیر
عالم یعنی بغیر اصلاح باطنی کے، اگر جب تک تم اپنے باطن کی اصلاح نہیں کرو گے تو صفائی نہیں کرو گے. اس لیے تو وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، خاشا کے ماں صفا سے نہ دل کو صفا کیا، خاشا کے ماں صفا سے نہ دل کو صفا کیا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا، دنیا کی جو ہے غیبت غلاظت تو نے اپنے اندر رکھا، تو اگر اندر رکھا تو رسائی نہیں ہوگی. تو کیا کہتے کہ بغیر یعنی مرشد کے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اصلاح باطن کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے. وہ عالم ناسوت اور ملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں. یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہے. ناسوت اور ملکوت تک تو میں نے کیا کہا، شریعت کا روزہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے، اور طریقت کا روزہ وہاں یعنی ناسوت اور ملکوت تک ہی اس کی رسائی ہے. اور اگر حقیقت کے مقام میں پہنچنا ہے تو جبروت تک اگر پہنچنا ہے تو باطن کی صفائی کرنا ہوگا. اور باطن کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے یہ مرشد کامل بتا سکتا ہے. تو اب آگے فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ، جو علماء فقہ اور سالکان غیر مجذوب ہیں اور وہ کسی مرشد کامل کے فیض صحبت سے مستفید نہیں ہوئے، وہ جذبہ الہی اسرار الہی سے بالکل بے خبر ہے. یہ لوگ دنیاوی زینت اور شہوت نفسانی کے پیچھے مارے مارے پھرتے، گویا وہ جھبا اور دستار اور صوفیہ کبار کے جامع میں ملوث ہوتے، لیکن در حقیقت ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ حرص ہوا وہ دنیاوی خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں. ان کا مقصود اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سراسر طالب جاہ و مال ہوتے ہیں. ان کا کلمہ اور نماز روزہ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو جو شخص محقق سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اور معرفت الہی میں پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس پر فرض اور لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہستی اور خودی کو یکسر مٹا دے. اسی لیے تو کہا گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو لوگ اپنی خودی کو نہیں مٹاتے، خواہ وہ صوفیانہ لباس میں ملوث ہو، لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتے. انسان معرفت الہی کی منزل تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خودی اور اپنی ہستی یکسر فراموش نہ کر دے، اور محض ذات الہی اس کا ہر دم طلوب ہوگا، اور وہ محض ریاکاری میں رہے گا. تو غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ حقیقت کے بارے میں نے حقیقت کا روزہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا. ایک شریعت کا روزہ ہے اور ایک طریقت کا روزہ ہے. اور خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ علیہ مقام حقیقت سے واقف تھے، تو آپ نے مقام حقیقت میں کھڑے ہو کر جو ہے کہا کہ حقیقت کا روزہ کیا ہوتا ہے. اور اس حقیقت کے روزے کے اور رموز کو سمجھنا ہے تو مرشد کامل کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ وہیں پہ وہ عرفان الہی حاصل ہوگا، معرفت الہی حاصل ہوگا. بغیر معرفت الہی کی یہ تمام باتیں جو ہے اس کو جو ہے ایک کان سے سن کر وہ دوسرے کان میں نکال دے گا، اور جو اس کے اندر جو اس کی اصلاح ہونی ہے باطن کی وہ نہیں ہو سکتی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو ہے ہمیں شریعت کے روزہ، طریقت کا روزہ اور معرفت کے روزے کی جو حقیقت ہے اور جو اس کے اسرار ہے اس سے واقف کرے، اور جو اس کے فیوز و برکات ہے وہ ہم پہ جو ظاہر فرمائے، اور اپنا خاص فیضان کرم جو ہے ہم پہ ظاہر کرے، اور تمام جو ہے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کا جو فیضان ہے ہم پر جو جاری و ساری کرے. وما علینا الا البلاغ.